دوستو آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی اسرار اردو کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں مسجد انیس، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا 8واں اور 9واں بند۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، آپ سے پھر یہی التماس ہے کہ آپ دوستوں تک پہنچائیں۔ ہمارا بھی یہ مقصد ہے کہ مرثیہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، جو مرثیہ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کالج کے یا یونیورسٹی کے نصاب میں ہو یا نہ ہو، تو کم سے کم اپنے آرام کے وقت میں اور جب فری ہوتے ہیں تو وہ یہ چیزیں سن سکیں اور تھوڑا سا ہم جڑ سکیں ان کے ساتھ۔ آج ہم پڑھیں گے 8واں اور 9واں بند۔ پہلے میں پڑھتا ہوں کہ لب پہ ہنسی گلوں سے زیادہ شگفتہ رو، پیدا تنوں سے پیرخن یوسفی کی بو، غلامہ کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو، پرہیزگار و زاہد و ابرار و نیک و خو، پتھر میں ایسے لال صدف میں گوہر نہیں، خوروں کا قول تھا یہ ملک ہے بشر نہیں۔ اب دیکھیے کہ کس طریقے سے ابھی وہی قد و قامت بتائی جا رہی ہے، سراپا پیش کیا جا رہا ہے کہ جو ہیرو تھے، جو امام حسین کے رفقا تھے، ابھی وہ میدان جنگ میں نہیں پہنچے ہیں، لیکن جو ان کا حلیہ ہے وہ کیسا ہے اس پر بات کی جا رہی ہے، اور اس میں انیس سے اچھی بات کر بھی کون سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لب پہ ہنسی، اب دشمن نے گھیرا ہے، سہرا ہے، پیاس ہے، اور اس وقت کسی کے اگر ہونٹوں پہ ہنسی ہے تو وہ یقیناً امام حسین اور ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر انیس کا کمال دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ بیان کر رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا کیونکہ وہ جن شخصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ اس قد و قامت کی تھیں تو تب وہ بات کرتے ہیں۔ گلوں سے زیادہ شگفتہ رو، کہ پھولوں سے بھی زیادہ شگفتہ، پھولوں سے بھی زیادہ ان کے ہونٹ کھلے ہوئے، مسکراہٹ والے، تر و تازہ، حالانکہ پیاس تھی، سوکھے کی بات بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی شعر میں، لیکن وہ اس تناظر میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، شگفتہ روح ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کس سے؟ پھولوں سے زیادہ، پیدا تنوں سے پیرخن یوسفی کی بو۔ کمال کا شعر ہے، مصرع ہے کہ یوسفی تلمی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کی جو ان کے والد نے کی جب آنکھیں چلی گئی تھیں، اور جب کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کو ملا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر لگایا تھا تو روشنی آ گئی تھی، تو اس کرتے سے ایک خاص خوشبو تھی جو انہوں نے پہچان لی تھی۔ اور وہ ان بنی اسرائیل کے نبیوں کا کرتا بھی ہوتا تھا کہ وہ نبوت میں ایک دوسرے سے منتقل ہوتا تھا آگے۔ اب گرمی کا موسم ہے، پسینہ ظاہر سی بات ہے تو وہاں تو ہوا ہوگا، لیکن اس پسینے سے خوشبو نکل رہی تھی، اور حضرت یوسفی جیسی بو یعنی خوشبو ان کے بدن سے آ رہی تھی، چہرے گلاب جیسے اور بدن سے خوشبو۔ اس مناسبت سے آپ شعر میں دیکھیے کہ پہلے مصرے میں گلاب اور دوسرے میں بو، لیکن کس مضمون پہ لے کے آئے ہیں یہ صرف انیس کر سکتے تھے۔ اور غلامہ کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو، غلامہ کے دل میں جن کی غلامی کی آرزو، اور جو غلام تھے، غلامہ یعنی غلام کی جمع استعمال کیا ہے کہ ان کن کی وہ غلامی کرنا چاہتے تھے، کہ ان کے دل میں خواہش تھی جو ان کے غلام تھے کہ ہم ان کی غلامی کریں، ان کی خدمت کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکے وہ ہم کر کے دکھائیں۔ پرہیزگار و زہد و ابرار و نیک و خو، اب کیا کیا ان میں صفات گنائی ہیں کہ پرہیزگار وہ تھے، کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوتی تھی، بہت احتیاط برتتے تھے، متقی تھے، زاہد و ابرار تھے، ابرار بر کی جمع پرہیزگار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور نیک خو تھے۔ یہ مرات النظیر ہے، اس میں سارے یہ الفاظ جو ہیں ایک طرح کے آئے ہیں۔ ٹیپ کا شعر دیکھیے کہ پتھر میں ایسے لال صدف میں گوہر نہیں۔ صدف ہوتا ہے سیپی، جو ہم کہتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ سمندر میں سیپی ہوتی ہے، جب بارش کا پانی اس کے منہ میں جاتا ہے تو وہ گوہر بن جاتا ہے، صدف اس کو کہتے ہیں۔
تو یہ صدف، اس سے صدف کی جو ہے وہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ غالب کا شعر بھی ہے کہ دام ہر موج میں ہے خلقہ صد نام نہنگ، صد کام نہنگ، دیکھتے ہیں کیا گزرے ہے قطرہ پہ گہر ہونے تک۔ تو وہاں وہ قطرہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ اب لال، ہیرے، جواہرات یہ سارے پتھر ہی ہیں، ایک قسم کے قیمتی پتھر ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں انیس کے پتھر میں ایسے لال، پتھر میں ایسے کہاں لال ہوں گے، اور صدف میں ایسے گوہر بھی نہیں ہیں، ایسے موتی بھی نہیں ہے۔ حوروں کا کول تھا جو حوریں دیکھ رہی تھی، کیونکہ 14 کو حوریں ملتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کون شہید ہونے والا ہے۔ کیا حوریں کہہ رہی تھی یہ ملک ہیں، یہ فرشتے ہیں، ملک یعنی فرشتے ہیں، بشر نہیں، کہ ان کا جو حد و حال ہے، ان کا جو طریقہ ہے، جن کو جو پرہیزگاری ہے، جو ان کی متقی ہے، اتنے صاف و شفاف ہیں، اتنے کھلکھلا رہے ہیں، ان کے سامنے دشمن کھڑا ہے لیکن یہ بالکل ڈر نہیں رہے ہیں، لہٰذا یہ بشر یعنی انسان نہیں لگ رہے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ یہ 8واں بنتا ہے، 9واں بند میں پڑھتا ہوں۔ پانی نہ تھا وضو جو کریں وہ فلک جناب، کیونکہ صحرا میں پانی نہیں تھا تو وہ وضو کیسے کریں؟ پر تھی رخوں پہ خاک تیمم سے طرف آب، باریک قبر میں نظر آتے تھے آفتاب، ہوتے ہیں خاکسار غلام ابو تراب، مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی، مٹی سے آئینوں پہ جلا اور ہو گئی۔ دیکھیے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے چہروں کی، کہ وہ چہرے خوبصورت تھے، وہ حسین تھے، کہ پانی نہیں تھا کہ وہ کسی طریقے سے وہاں وضو کر سکیں، کیونکہ پانی یزید کی فوج نے بند کر کے رکھا تھا۔ اگلے مصرے میں دیکھیے کہ پر تھی رخوں پر یعنی چہروں پر، رخوں پر چہروں پر، خاک تیمم سے طرف آب، طرف آب یعنی چمک تھی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی ہتھیار کو آب دینا، یعنی وہ چمک جاتا ہے، تلوار کو آب دینا، کہ اس کی آب کم ہے یعنی چمک کم ہے، تو ایک آب پانی کے معنی میں ہوتا ہے، تو ایک آب یہ ہے کہ تیمم جب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب پانی نہیں ہوتا ہے تو صاف مٹی لے کے ہاتھوں میں مل لو تو وہ تیمم کہتے ہیں، تیمم کہتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان پاک صاف ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ کہ پانی نہیں تھی تو صحرا کی مٹی جب رخوں پہ لگی، تیمم جب کیا تو چہرے چمکنے لگے مٹی کے ساتھ، اور باریک ابر میں نظر آتے تھے آفتاب، اور اس سے لگ رہا تھا جیسے ابر میں یعنی بادلوں میں چاند نظر آ رہا ہے۔ تشبیہ دی ہے ان کے چہروں سے، امام حسین اور ان کے رفقا کے چہروں سے، کہ جیسے آفتاب یعنی چاند نظر آتا ہے بادلوں میں۔ ہوتے ہیں خاکسار غلام ابو تراب، اور ابو تراب حضرت علی کی کنیت تھی کہ وہ جو خاص ان کے غلام تھے وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی، اب جو چہرے تھے جب چاند لگا ان پہ تو ان کی جو صفاقی تھی، جو صاف پن تھا، وہ اور نظر آنے لگا، وہ اور چمکنے لگے جب چاند لگا، اور مٹی سے آئینوں پہ جلا اور ہو گئی۔ وہ شیشے تھے اور ان شیشوں پر جب مٹی لگی تو ان کی جلا اور جلا یعنی چمکنے لگے اور بڑھ گئی۔ آپ تصور کر لیں کہ صاف آئینہ ہو اور اس کے اوپر صاف مٹی ڈال دی جائے تو بیچ میں سے جس طریقے سے چمکتا نظر آئے گا، کتنا نازک ایک تشبیہ کا یہاں شبہ ہوتا ہے، اور ہے بھی، کہ آئینوں کے اوپر جو مٹی پڑتی ہے جس طریقے سے اور وہ لگتے ہیں، اس طرح امام حسین اور ان کے رفقا کے چہروں پر جو مٹی نظر آ رہی تھی وہ ایسے لگ رہی تھی۔ تو یہ بھی ان کا سراپا کھینچا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے کے تھے۔ ابھی اور مزید شعر بھی اس حوالے سے آئیں گے، آپ کے مشورے بھی میرے ساتھ رہیں گے، اور چینل کو شیئر کرتے رہیے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔